اپنے پسندیدہ شاعر کی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے اینا مشاعرہ آج ہی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ میں ہمارے ایک دوست افسانہ نگار جناب مرزا انور بیگ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا ایک افسانہ، بہترین افسانہ جو بہت زیادہ طویل نہ ہو، وہ پوڈیم پر آئیں اور اپنا ایک افسانہ اپنے بہترین انداز میں پیش فرمائیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ شخص اردو بہت اچھی لکھتا ہے، بہت اچھی بولتا ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ جب اس شخص کے بارے میں کسی مشاعرے میں جب اس کو مدعو کیا جاتا ہے تو یہ شخص کہتا ہے، اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اردو میں شاعری کیجیے، آپ اپنی شاعری کیجیے، علامہ اقبال کی شاعری مت کیجیے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیجیے کہ یہ شاعری کیسی کرتا ہوگا یہ شخص۔ آئیے جناب علی مرزا انور بیگ صاحب۔ اس کے پروگرام کے صدر اور ہمارے مہمان جناب حسین طلوائی صاحب سے خصوصی توجہ بھی چاہتا ہوں اور ان سے اجازت بھی چاہتا ہوں کہ میں ایک چھوٹا سا افسانہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ افسانے کا عنوان ہے بے روزہ دار۔ یہ ایک چھوٹا سا تمثیلی افسانہ ہے، سماعت فرمائیے گا کہ میں نے سامان کا جھولا اٹھایا اور غریب بستی کی طرف نکل گیا۔ اطلاع ملی تھی کہ اس وبا کی وجہ سے گھروں میں قید بہت سے لوگ تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں نے بستی میں پہنچ کر ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ تھوڑے توقف کے بعد دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر آیا۔ دروازے کی اوٹ سے نظر اندر گئی تو اندازہ ہوا کہ کھانا کھایا جا رہا ہوگا۔ باہر آنے والا شخص تھوڑا جھیپ سا گیا تھا کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اس کی نظر میرے جھولے پر پڑی، مگر خاموشی سے اس نے اپنی شرمندگی مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، کہیے آپ لوگوں کی مدد کے لیے آئے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے میں نے راشن کا تھیلا اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر تشکر کے آثار نمودار ہوئے، لیکن میرے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے واعظ و نصیحت کا پٹارا کھول دیا۔ سنیے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے تم جیسے لوگوں کی مدد کی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ کہ اس میں اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اس کے فرض عبادتیں 70 گنا ثواب کی مستحق ہوتی ہیں اور نفل کی قیمت فرض کے برابر ہو جاتی ہے۔ تم کو پتا ہے کہ ایک روزہ بھی یہ چھوٹ جائے تو زندگی بھر یہی روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، اس کی بھرپائی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تم جیسے لوگ اس کے قدر نہیں کرتے۔ تمہیں کیا پتا کہ یہ جو کچھ آج پریشانی میں سب مبتلا ہیں، یہ تم جیسوں کی نافرمانیوں کا ہی نتیجہ ہو۔ تم لوگوں نے رمضان کی اتنی بڑی برکتوں سے اپنے کو محروم رکھا ہے۔ تھوڑی تو شرط کرو، تھوڑا تو لحاظ کرنا چاہیے۔ رمضان ہوتے ہوئے دوپہر میں کھانا کھا رہے ہو، کیا بگڑ جاتا اگر روزہ رکھ لیتے؟ اتنا اہم روزہ تم نے کیوں چھوڑا؟ روزہ رکھتے روزہ۔ وہ خاموشی سے میری لان تان سنتا رہا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا
اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ میری باتوں کا اس پر اثر ہوا ہے اور ندامت سے وہ آنسو بہا رہا ہے۔ میں نے اپنے زور بیان پر فخر بھی محسوس کیا اور تھوڑی سی گردن بھی خم کی اور اپنے چہرے کے نقوش سے یہ بھی ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ میں واپسی کے لیے مڑا تو اس کی رندھی ہوئی آواز آئی، بھائی جان، ہم تو تین دن سے دن رات روزہ رکھ رہے تھے، آج اللہ کا ایک بندہ کھانا تقسیم کر کے چلا گیا، ہم سے برداشت نہ ہو سکا اور ہم نے آگے وہ کچھ نہ بول سکا، بلکہ اس کے ہونٹوں سے حرکت کے سوا الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میرا سارا غرور خاک ہو گیا تھا اور میں پیچھے دیکھے بغیر اپنے گھر کی طرف چل پڑا، کیونکہ میرے اندر اس کا سامنا کرنے کی جسارت نہیں تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا گویا کسی نے بدگمانی اور تکبرات کا منو بوجھ میرے سر پر رکھ دیا ہو۔ السلام علیکم۔ میں مرزا انور بیگ کے بہترین افسانے پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے جذبات اور ان کے تجربات اور ان کے مشاہدات میں داد دیتا ہوں کہ اتنا اچھا افسانہ جو وقت حاضر کی سخت ضرورت تھا انہوں نے ہم سب کے سامنے پیش کر دیا۔